جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ تجارت کے حوالے سے آج چاہوں گا کہ کچھ ابتدا سے ہی گفتگو کی جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو موجود ہوتا ہے اور لیکن کام کا ایسا کوئی خاص تجربہ نہیں ہوتا، یا کام کی فیلڈ میں آئے نہیں ہوتے۔ ایک عرصہ، پورا عرصہ ملازمت میں گزارا ہے، اب ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، پیسہ ہاتھ میں آیا ہے، تو ایسے لوگ بعض اوقات پھر وہ کسی بزنس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بالکل بزنس ہی ایسا کہ یعنی چلتے کاروبار میں کسی طرح شراکت داری اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ وہ کچھ غلط اختیار کر جاتے ہیں کہ فکس مہینوں کے لیے فکس پروفٹ کے ساتھ ہی فکس اسی انداز میں وہ اپنی انویسٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہیں لگا دی ہے، اور وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جن کے پاس ایک اماؤنٹ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کچھ بڑھتا رہے، کچھ ساتھ ہماری آمدنی کا سلسلہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی برکت سے اس مال کے اندر برکت بھی ہوگی اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ خاص طور پر جو افراد ملازمت کرتے ہیں یا خواتین کے ان کے پاس مال وراثت وغیرہ میں کوئی پیسہ جو ہے وہ آتا ہے یا پینشن کی صورت میں آتا ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس پیسے سے کوئی ایسا ذریعہ آمدن بنا لیں کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے کے جو ہے وہ خرچے چلتے رہیں، کیونکہ اگر فقط اسی مال کو خرچ کرتے رہیں گے تو ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو آسان طریقہ یا حل جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ بینکوں میں سود پر پیسہ رکھوا دینا۔ جی، بینک میں رکھوا دینا، قومی بچت اسکیم میں رکھوا دینا، یا اس طرح کی مختلف اسکیموں میں رکھوا دینا جس میں آپ کا پیسہ سیو رہتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو وہ منتھلی جو ہے وہ پروفٹ دیتے ہیں، یا بعضوں کے اندر فکس ڈپازٹ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سال کے بعد یہ پورا پیسہ اتنا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ تو سود ہے، حرام ہے، اس کو ہر مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے۔ جب مسلمان اس سے بچنے کی طرف آتا ہے تو پھر کئی ایسے جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگ بزنس کے اس کے ہاتھ تو وہ چڑھ جاتا ہے جو اس کو اس بات کا بھی دلاسا دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ سود نہیں ہے، بینک والی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جائز ہی چیز ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس کو اس طرح اس کا مال لینے کے لیے، اس کے مال سے خود نفع اٹھانے کے لیے بسا اوقات سامنے والے کو واقعی جو ہے وہ خود نفع دینے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ چلو یار ان کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں جو کہ سود پر ہی مشتمل ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں یا نئے کاروبار میں بھی کسی سے پیسہ لے لینا کہ جناب یہ آپ کی رقم فکس ہے، یہ آپ کو پوری ہی دیں گے، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہاں البتہ ہر مہینے آپ کو ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے۔ سود سے بچنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب فکس پیسے نہیں دیں گے،
بلکہ ان فکس ہوگا. کبھی ہم آپ کو تھوڑا دیں گے, کبھی زیادہ دیں گے, فکس نہیں کرتے. 3,000 بھی دے دیں گے, 3.5 بھی دے دیں گے. تو یوں کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سود سے بچ گئے کہ ہم نے فکس نہیں کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کسی مال سے متعلق یہ شرط کر لی کہ اس مال میں نقصان برداشت نہیں کروں گا میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض کی بنیاد پر آپ وہ مال سامنے والے کو دے رہے ہیں. قرض کے اوپر جو بھی نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو اب چاہے وہ فکس ہو یا فکس نہ ہو, بہر صورت وہ سود ہی ہے جب قرض پر آپ کو نفع دیا جا رہا ہے اور وہ نفع جو ہے وہ آپ کا عقد میں کنڈیشنل تھا, مشروط تھا کہ جناب آپ دیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس طریقہ کار سے بھی بچنا ضروری ہے. اب تیسرا آ جاتا ہے اسٹیپ کہ جناب پارٹنرشپ کی طرف جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نفع نقصان بھی جو ہے وہ برداشت کریں گے, لیکن نفع نقصان برداشت کرنے کے اندر پارٹنرشپ کے شرعی اصولوں سے چونکہ واقف نہیں ہوتے, اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ ایسے ہی پارٹنرشپ کر بیٹھتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہے اور گناہ ہوتی ہے. پارٹنرشپ کی بنیادی طور پر دیکھیں 2 اصول ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر 2 افراد کا پیسہ لگا ہوا, دونوں پارٹنر کا پیسہ لگا ہوا, یا جتنے بھی پارٹنر ہیں ان سب کا پیسہ لگا ہوا اور وہ کام کریں. یہ شریعت میں شرکت کہلاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف انویسٹر ہے جس کو سلیپنگ پارٹنر بھی کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف ورکنگ پارٹنر والا بھی ہے. تو یہ صورت ہوتی ہے, اس کو شریعت مطہرہ کے اندر مداربت کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کی اپنی اپنی بہرحال شرائط ہیں, احکامات ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے. جبھی آپ کو جو نفع حاصل ہوگا اس پارٹنرشپ سے وہ آپ کے لیے حلال ہوگا. اچھا, یہ لفظ آپ نے بولا مداربہ, مارکیٹ میں ایسے الفاظ بڑے گردش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ یہ مداربہ ہے تو یہ مشارکہ ہے, یہ اس طور پر واقعی وہ ہیں تو بطور خاص جو ہے وہ اسلامی اصطلاحیں ہیں اور بزنس کے طریقہ کار اور انداز ہی ہیں. لیکن ایک لفظ بولنے سے بکیا سب بزنس تو ان کا وہ نہیں ہو جائے گا نا, ورنہ تو اس کے لیے تجارتی لفظ کافی ہے. اور یہ پہلے تو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دینا, مداربہ یا مشارکہ کیا ہوتا ہے یہ؟ جی, اصل میں لوگ جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, یا جو دوسروں کے مال کو استعمال کرنے والا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی کمپنی ہے, تو کمپنیاں دیکھیں لوگوں کے ذہن سے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ کھیلتی ہیں. جب انہیں پتہ ہے کہ اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں اور اسلام عربی میں آیا ہے, تو عربی کا کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس سے جو ہے نا سامنے والا جو ہے وہ متاثر ہو جائے کہ نہیں یار واقعی یہ کوئی جو ہے نا مداربہ مشارکہ عربی لفظ بول رہے ہیں, یہ کوئی بالکل دین کے مطابق ہی جو ہے وہ چیز ہوگی. مداربہ مشارکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے دین کے مطابق ہی جو ہے وہ ہے, جبکہ دین کے مطابق کیا جائے. صحیح بات. مگر ہمارے ہاں نام جو ہے وہ کچھ رکھا جاتا ہے اور کام جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس چیز سے جو ہے وہ خاص طور پر خبردار رہنا ضروری ہے کہ فقط نام پر نہیں, نام کے تحت ہونے والے کاموں کے اوپر بھی آپ جو ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے کیا وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو پھر بہرحال اس کا کوئی بھی نام ہو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک سوال, جو لوگ باقاعدہ جانوروں کا بزنس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ایک سال پہلے جانور خریدنے ہوتے ہیں, وہ کچھ اس کا چل رہا ہوتا ہے ان کا سلسلہ. اس کے اندر کیا ایسی, کیونکہ شہری زندگی میں جانور اتنے آدمی شہر میں نہیں رکھ پاتے اور نہ پال سکتے ہیں, نہ ان کی وہ کوئی اس طرح کی کیئر کر سکتے, تو کچھ مالدار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے اندر ایسی کوئی پارٹنرشپ کی صورت ہو یا جانوروں کے اندر کوئی ایسی مداربت والی صورت ہو. ایک تو پہلے ہم سنتے جیسے گاؤں دیہات میں تو یہ ہوتا نا کہ ایک گائے کسی نے لی تو کسی کو پالنے کے لیے دے دی, بکری لی پالنے کے لیے دے دی, اس کے بعد بھی اس کے بچے ہم آدھے کریں گے, جانور کو ہم آدھا کر لیں گے. تو تفصیل ڈیٹیل اس کی ہم کئی دفعہ چینل پر بیان کر چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح ان کے اندر شراکت کرنا. لیکن ایک طرف سے اگر پیسہ انویسٹ کر دیا جائے اور یہ صرف پیسہ دیتا ہے اور آگے کوئی ایسی پارٹی ڈھونڈتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جانور خریدو, ہم بطور مداربت, میرا پیسہ محنت آپ کی ہے تو ہم یہ بزنس آگے لے کے چلتے ہیں, کیا ہوگا؟ بٹائی پر جانور دینے کو جو صورت تھی وہ بہت تھوڑی سی تھی اور شاید جو ہے وہ ایک آدھ افراد کے درمیان جو ہے وہ تھوڑے جانوروں کے اوپر ہوتی تھی. لیکن اب جو بزنس کی اس سطح پر کام کیا جا رہا ہے اور جو فارمنگ انڈسٹری اس اعتبار سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, اور خاص طور پر
ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو قربانی کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان میں جو پلے ہوئے بڑے جانور ہیں ان کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں، تو لوگ اس کے اندر، اور یہ انویسٹمنٹ ہے بھی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ نتیجہ نکل آئے، اس کا جو ہے وہ پروفٹ مل جاتا ہے، تو لوگ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بزنس شہر کے اندر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اگر آپ شہر میں یا شہر کے قرب میں بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے اخراجات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں جانور کو کھلانے کے، جبکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اگر آپ اس بزنس کی بنیاد رکھتے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، وہاں چارہ وغیرہ بہت سارا جانور چر کر کھا لیتے ہیں، جس سے یہ ایکسپینس جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس میں جائز طریقہ کار بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں جانور خرید کر نہ دیں، بلکہ آپ سامنے والی پارٹی کو ایز اے انویسٹر، ایز اے سلیپنگ پارٹنر پیسے ہی دیں کہ یہ لیں جناب 1 کروڑ روپے ہیں، اس 1 کروڑ کا آپ جانور خریدیے، اور اس میں سے آپ چاہے 1 کروڑ کا جانور خریدیں، چاہے 75 لاکھ کا جانور خریدیں، اور پھر ان کی آپ دیکھ بھال جو ہے وہ کریں۔ آپ یہ جانور خریدیں اور پھر اس کو بیچیں، پھر اس کا جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لیں گے، اور وہ پرسنٹیج جو ہے وہ پہلے سے طے کر لی جائے کہ بھئی اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ہم نفع لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار جائز ہے، لیکن شرط یہی ہے مداربت کی کہ مداربت کیش سے ہوتی ہے، سامان سے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی جانور لے کے دے دیے تو اس سے نہیں ہوگا، اس سے نہیں ہوگی، آپ کو کیش دینا ہوگا، اس کیش سے وہ خود خریدے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ خرید لے کہ جناب کون سا جانور لینا ہے، کیسا لینا ہے۔ ہاں، آپ مثال کے طور پہ اس میں اگر کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں نسل کے جانوروں کے اندر میں تم سے جو ہے وہ یہ مداربت کا کاروبار جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پارٹنرشپ تم سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ مال میرا خریدیں گے، اسے پالیں گے، اس کو بیچیں گے تو یہ فلاں منڈی میں بیچیں گے، آپ اس سے باہر دور نہیں لے کے جائیں گے، یا آپ ادھار پہ نہیں بیچیں گے، کیش پر ہی جو ہے وہ آپ بیچیں گے۔ تو اس طرح کی تو بعض شرائط آپ لگا سکتی ہیں جن کا وہ پابند ہوگا، لیکن ٹوٹل کام بہرحال اسی کا ہے۔ اب اس کی دیکھ بھال میں جو کچھ بھی خرچہ آئے، کھانے پر آئے، دانے پر آئے، اس کی دوا پر آئے، بہرحال وہ تمام خرچہ جو ہے وہ اسی میں سے پورا کیا جائے گا۔ اب یعنی جب پیسہ لگانے والے وہ اٹھائیں گے، وہ اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جب بیچا جائے گا تو نفع ہوا تو وہ پرسنٹیج کے پہلے اخراجات جو ہے وہ مائنس کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفع آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر دونوں طرف کا نقصان ان معنوں میں ہوگا کہ انویسٹر کا پیسہ جائے گا اور کام کرنے والے کی محنت ضائع ہو جائے گی، کہ اس کو محنت کا گویا کہ عوض کوئی جو ہے وہ نہیں ملا، لیکن کام کرنے والے کے اوپر اس کیپٹل کا جو نقصان ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا جبکہ اس کی غفلت نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کی غفلت اور کوتاہی اس میں شامل ہے، اس وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو بہرحال پھر وہ نقصان اسی کے اوپر ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ غفلت اور کوتاہی اس کی ثابت کرنا پڑے گی نا کہ جی کس بالکل، انداز اس سے کا جو کیا، اس کا وہی ہے کہ جس بھی آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس بزنس کے اندر بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں بالکل بہت واضح سی ہوتی ہیں کہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ ایسا معاملہ کیا، اور بعض یہ ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو اس کام کا پارٹ آف دا بزنس ہے۔ تو اب جو اس کام کے کرنے والے بعض ماہرین ہیں، آپ ان کے سامنے وہ بات رکھیں گے تو سامنے آ جائے گی کہ بھئی یہ پارٹ آف دا بزنس ہے یا نہیں ہے، اس کو غفلت شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تو ایک آپ نے بیان کیا کہ کروڑوں روپے کی کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس طرح بڑے ایک فارم ہاؤس کی صورت میں یہ بزنس کرتا ہے۔ عام جو ہمارے ایک ناظرین ہیں، کفیل صاحب، ایک تعداد ہوگی ایسی کہ جو 2-4 جانوروں پر یہ عمل کرنا چاہیں، 1-2 جانوروں پر عمل کرنا چاہیں، اور ایک تو وہی طریقہ ناجائز طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس میں اگر وہ 1-2 جانوروں پہ بھی کوئی اگر اس کو اپلائی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ جی کر سکتا ہے بالکل، یہ تو ہم نے اماؤنٹ زیادہ بتایا ہے، اب اس کو کم پر بھی کر لیں، لیکن شرط یہی کہ آپ کیش دیں گے، آپ جانور انہیں نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی 50,000 روپے دے دیا آپ نے، یہ 50,000 ہے، اس سے کوئی بکرا اور یہ خرید، بڑے جانور پہ بھی نہیں، بکرا کے اوپر، بکری کے اوپر، دمبے کے اوپر، کسی کے اوپر بھی اپلائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے فلاں جانور جو ہے وہ آپ خریدیں، صحیح ہے، اور آپ اسے جو ہے وہ بیچیے گا۔
اس دوران اس کی حفاظت بھی کیجیے گا، دیکھ بھال بھی کیجیے گا، جو نفع ہوگا وہ اتنے پرسنٹیج. اور یہ جو ان میں اخراجات آئیں گے، چارہ پانی، اس کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گویا کیپٹل کے ساتھ ہی ایڈ ہوتی چلی جائیں گی نا. ٹھیک ہے، کہ وہ فی الحال تو انویسٹر ہی جو ہے وہ دے گا، صحیح. لیکن جب نفع کی بات آئے گی تو فقط خریداری کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی کہ جانور خریدا کتنے پڑتا. مثال کے طور پہ ایک جانور خریدا جو ہے وہ بکرا 20,000 روپے کا، اور اس کے اوپر 10,000 روپے جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ ہو گیا، اور وہ بکا جو ہے وہ 40,000 کا. تو اب جو پروفٹ ہوگا وہ 20,000 کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ پروفٹ فقط اوپر 10,000 ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں جو پرسنٹیج طے کی ہے وہ اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ پرسنٹیج میں پروفٹ طے کریں، یہ نہیں کہ جناب 10,000 میں لوں گا اور 4,000 تم لوگے. ٹھیک ہے. کہ ہو ممکن ہے کہ 10,000 ہی نفع ہو یا 10,000 سے کم نفع ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا پروفٹ جب طے کریں گے تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کرنا، یعنی آدھا آدھا کر سکتے کہ اگر یہ شروع میں طے کیا آدھا آدھا وہ ہوگا. کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم اور اچھا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو فالو کرنا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی، اور گاؤں میں بھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں شرعی طور پر ہمارے لیے وہ نفع بھی جائز ہو جائے گا، اور وہ کام بھی ہمارے لیے حلال اور جائز رہے گا. آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں. اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، مطلب گاڑی اگر ہم لیتے ہیں، ہم لے کے اپنے یوز کے لیے اس کو رکھتے ہیں 4 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے بعد ہم بیچ دیتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی، گاڑی لیں پھر رکھی اور پھر 4 مہینے بعد بیچ دی. اگر استعمال کے لیے ہی لی تھی تو اس صورت میں تو اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ہی خریدتے ہیں، وہ کوئی گاڑی لیتے ہیں اور پھر اس کو کچھ کام وغیرہ کروا کر اسے بیچ دیتے ہیں. تو جو تجارت کی غرض سے خریدے گا، بیچنے کی نیت سے خریدے گا، اس پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن جس کی ایسی نیت نہیں تھی، اصل نیت اسے رکھنے کی تھی یا بیچنے کی نہیں تھی نیت، تو اس صورت کے اندر اگرچہ بیچ دے گا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی گاڑی پر. ٹھیک ہے. رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ وہ ہوتی ہے. میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا، بلکہ آپ ہماری بھی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں. مجھے تو خود بھی میسیجز اس میں فرمائے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے ہی ہم زکوٰۃ کی مثال رمضان سے کچھ نہ ہی دیں تو بہتر ہے. یعنی عام طور پہ بھی نا لوگ یہ سمجھ گئے کہ بس رمضان میں ہی دینی ہے. پورا سال جتنا بھی کوئی سامنے مجبور آ جائے یا کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے، اس نے اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ وہ نہیں، وہ کہ بس زکوٰۃ رمضان میں ہی آپ جو ہے نا وہ دیں گے. تو اگرچہ زکوٰۃ کا ان معنوں میں تعلق رمضان سے نہیں، اگر کسی کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، وہ رمضان میں دے، کس کا شعبان میں ہے، کسی کا رجب میں ہے. زکوٰۃ شریعت مطہرہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے. اب وہ نظام ہے تو اس کے مطابق ہر آدمی کا جب جب سال پورا ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کو اپنے اموال پر زکوٰۃ نکالنی ہے. تو یہ ظن غالب کر کے ایک دفعہ آپ محنت کریں اور ذرا سوچیں آپ پہلی مرتبہ کب صاحب نصاب بنے تھے کہ جب آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. تو جب آپ صاحب نصاب ہوئے اور پھر اسی تاریخ کو، اور قمری تاریخ یعنی اسلامی مہینے کی تاریخ کا، اسلامی سال کے اعتبار سے اس تاریخ کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اور بہت سے مسائل اسی سے متعلق وہ ہوتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ ایک زکوٰۃ کورس آپ نے ابھی 1 مارچ کو ملاحظہ کیا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، تو مختلف اور بھی زکوٰۃ کورسز ہماری نیت ہے انشاءاللہ دارالحدیث اہل سنت کے تحت یہ مختلف علاقوں میں، کراچی شہر کے اندر بھی ہوگے، پاکستان بھر کے اندر مختلف شہروں میں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ زکوٰۃ کورسز کا باقاعدہ وہ ایک نظام کے تحت پورے یہ کورس کرائے جائیں گے. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی کلیئر ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ زکوٰۃ درست ادا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. جہاں غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. جی مزید کون؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور اگر کوئی بیرون ممالک اپنی شراکت داری کرتا ہے تو وہاں کی رقم سے وہاں پہ کاروبار ہوگا، تو جب ریٹرن رقم لی جائے گی تو آیا کہ وہ اسی ملک کے حساب سے ان کو رقم واپس دی جائے گی اور پرافٹ بھی اسی رقم کے حساب سے دیا جائے گا؟ اس کے متعلق تو جو آپ ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی، کرنسی چینج ہو رہی ہے، پاکستان سے باہر بھیجنے پیسے،
اور یا باہر سے پاکستان میں آئے. اب ان کا کیا کس حوالے سے یہ طے کریں جبکہ ان کو اس ملک میں اس ملک کی کرنسی سے ہی بزنس کرنا ہے؟ اس کے اندر یہی کہ آپ کیا دے رہے ہیں سامنے والے کو، جس وقت پارٹنرشپ کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستانی کرنسی دی ہے تو وہ واپسی بھی آپ کو پاکستانی کرنسی کے اندر جو ہے وہ نفع نقصان کے بعد جو ہے وہ چیز دے گا. اور اگر جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ کوئی اور ملک کی دوسری ملک کی کرنسی دے رہے ہیں تو اسی کا اعتبار ہوگا. کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دے تو پاکستانی کرنسی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں گویا کہ پہلے وکیل بنانا پایا جاتا ہے کہ آپ پہلے اس سے ڈالر خرید لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کروں گا. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو واضح جو ہے وہ کر دیا جائے کہ میری آپ کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈالر کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی واپسی کا حساب کتاب جو بھی ہوگا وہ ڈالر کے اندر ہی ہوگا. صحیح. تو یوں جو ہے وہ بنایا جائے کہ اولاً وکیل بنایا جائے کہ میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں کہ آپ فلاں کرنسی خرید لیں. جب وہ خرید لے اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے ہاتھ میں جب قبضے میں آ جائے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ والا جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایگریمنٹ کو جو ہے وہ حیثیت نہیں دیتے. جی جی. سارا ایگریمنٹ پہلے کر چکے ہوتے ہیں. اچھا ایگریمنٹ سے بھی مراد بھی بھئی دو افراد جو ایک بات پر جو ہے وہ کوئی بات طے کر رہے ہیں وہی ایگریمنٹ ہے. بالکل. ضروری نہیں کہ وہ تحریر کے اندر بھی آئے. تو اگر آپ نے پہلے کوئی چیز طے کر لی ہے اور اب بعد میں آپ پیسوں کا لین دین کر رہے ہیں تو گویا وہ ایگریمنٹ کے بعد کا لین دین جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ پہلے اگر کچھ طے کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کریں گے. صحیح. تو ان باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بعد میں ہونے والے جھگڑوں سے بھی جو ہے وہ بچ جائیں گے اور ابھی بھی گناہوں سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ. یہ کافی یہ جو کرنسی کے تبدیلی کے حوالے سے قرض لینا ہوتا ہے تو بھی اس میں کئی مسائل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ڈالر بھیجے تھے، ہم نے آپ کو یورو بھیجے تھے، ہم نے آپ کو ریال دیے تھے، اب ہمیں اتنے ریال چاہیے. اس کی ویلیو کہاں سے کہاں وہ مختلف ہو گئی. یہ کہتے ہیں ہمیں جو ملے تھے وہ یہ ملے ہیں. تو ان میں کیا درست طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا درست طریقہ یہی ہے اس کا کہ آپ اگر جو ہے وہ وہاں سے عمومی طور پہ جب اس طرح بھیجا جاتا ہے، جو میں نے کچھ سائلین سے گفتگو کی اس میں مثال کے طور پہ کسی شخص نے جو ہے وہ یہاں پاکستان میں کسی کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ بھیجے ہیں تو یا تو واسطے کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والد کو بھیجا اور والد نے جو ہے وہ پیسے نکال کے فلاں کو دیے کہ بھائی یہ اس نے قرض کے پیسے تمہیں جو ہے وہ بھجوائے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو گویا کہ والد آپ کے وکیل تھے تو والد نے جب وہ لے لیے پیسے اب آگے دے رہے ہیں تو پاکستانی کرنسی ہی قرض دے رہے ہیں. جی بالکل. آپ اسی کا ان سے تقاضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے اس شخص کے اکاؤنٹ کے اندر بھیجے ہیں تو جب آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں پاکستانی پیسے جو ہے وہ بھیجے ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب میں وہاں سے ٹرانسفر کروں گا تو یہاں اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو اس کے قبضے میں چیز آئے گی وہ پاکستانی روپے آئیں گے، وہ ڈالر یا وہ ریال نہیں آئیں گے. تو اس صورت کے اندر آپ ان سے تقاضا جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کا ہی کر سکتے ہیں. ہاں اس کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر میں ہی میرا تقاضا رہے تو اس کے حل بھی جو ہے وہ موجود ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا ڈالر کا ہی اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے اندر ڈالر بھیجیں گے تو اسے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈالر ہی جو ہے وہ اس کے پاس آئیں گے، یا وہ وہاں پر اس ملک کے اندر جس شخص کو قرض چاہیے وہ وہاں پر کسی کو جو ہے وہ اپنا وکیل بنا دے. ٹھیک ہے. اور وہ وکیل جو ہے وہ اس سے وہیں پر ہی جو ہے وہ ڈالر وصول کر لے. اب وکیل نے ڈالر وصول کر لی، اب وکیل یہاں پر وہ بھیجتا ہے اور یہاں والے کو پاکستانی روپے ملتے ہیں تو گویا کہ آپ نے یا آپ کے وکیل نے ڈالر ہی قرض میں وہاں پر وصول کیے تھے تو اب آپ دیندار جو ہے وہ ڈالر کے ہی ہوں گے. تو شرعی طریقے موجود ہیں لیکن وہی بات ہے کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سونے کا مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل. کہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ بھئی گھروں کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو جو ہے وہ فلاں سونا بیچ کر تمہیں پیسے دیے تھے، جی اس کی اس وقت اتنی جو ہے وہ قیمت تھی، آج جو ہے وہ اتنی. بھئی آپ نے بیچ دیا تھا نا، آپ نے جب بیچ دیا تھا تو اب آپ نے تو انہیں تو پیسے ہی دیے تھے تو وہ آپ کو پیسے ہی واپس کریں گے. وہ سونا کیسے واپس کریں گے؟ اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہنیں بھائیوں کو دیتی ہیں تو اب بہنیں خود بیچنے نہیں جاتی، بھائیوں کو کہہ دیتی ہیں کہ بھئی یہ لو، یہ جا کے تم بیچ لو اور یہ جو ہے وہ تم لے لو.
تو اب بھائی جا کر وہ بیچتا ہے، اب بھائی کہتا ہے بھائی میں نے تو پیسے جو ہے وہ لیے تھے اس کے، اور لکھا بھی پیسے جاتا ہے، اماؤنٹ عام طور پہ وہ پیسے جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ کلیئر کر لیں کہ آپ قرض کیا دے رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جائیں یہ سونا لے جائیں اور بیچ دیں اور اس سے جو پیسے آئیں وہ میں آپ کو دے رہی ہوں یا وہ لے لیں، تو اس کا مطلب آپ سونا نہیں دے رہے، آپ نے پہلے انہیں جو ہے وہ سونا بیچنے کا وکیل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سونے کے بدلے میں حاصل ہونے والے پیسوں کے اوپر پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو قرض دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کو کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کلیئر سے یہ مراد نہیں کہ آپ کریں کچھ بھی اور لکھوا یہ لیں کہ جناب یہ واپسی جو ہے وہ ڈالر میں ہوگی، کہ ہم نے تو کلیئر نہیں، پیچھے جو اس کے عقد وجود میں آ رہا ہے، جو ایگریمنٹ شرعی اعتبار سے وجود میں آ رہا ہے، وہ کس چیز پر آ رہا ہے؟ وہ سونے پر آ رہا ہے یا جناب کرنسی پر آ رہا ہے؟ کرنسی پر آ رہا ہے تو کس کرنسی پر آ رہا ہے؟ اس چیز کو پہلے طے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ دارالفتہ اہل سنت کی برانچز ہیں، آپ وہاں آ سکتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز ہیں، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کریں گے تو اگلے کئی چیزوں کے اندر گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ آپس کے جھگڑوں سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آسان سا حل یہ ہوا کہ اگر کوئی سونا ہی کسی کو زیور جیولری صورت میں وہ اٹھا کر دے دے، اس کا وزن کر لیا جائے، پورا وہ کر لیا کہ بھائی مجھے اتنا وزن ہی چاہیے، تو یہ پاسبل ہے قرض؟ نہیں، قرض میں اس زیور کے اندر پرابلم آ جائے گی، کیونکہ زیور مثلی جو ہے وہ نہیں ہوتا، سونا تو مثلی ہے، قرض مثلی چیزوں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی اس جیسی چیز مارکیٹ کے اندر دوسری موجود ہو۔ ٹھیک ہے، بسکٹ کی صورت میں دے دیا۔ ہاں، اگر سونا جو ہے وہ خام مال کی صورت میں دے دیا، بسکٹ کی صورت میں، سکے کی صورت کے صحیح اندر، ہے، صحیح، تو اب ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ 1 تولہ جو ہے وہ میں نے سونا آپ کو قرض دیا، تو ٹھیک ہے، اب اس صورت کے اندر آپ چاہے 100 سال کے بعد بھی واپس کریں، اچھا اس کے ریٹ کم ہو یا زیادہ والے تو چلیں ٹھیک ہے، ہو ہی رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی جو ہے وہ ریٹ کم بھی ہو گیا اور اس نے اس وقت آپ کو لا کے دیا کہ یہ لیں جناب، آپ کا جو ہے وہ سونا، یہ 1 تولہ آپ نے کہا تھا، یہ میں جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، اور اس وقت ریٹ کم ہو گیا، تو بہرحال پھر آپ کو وہی لینا پڑے گا، پھر آپ پیسوں کی طرف نہیں جاتے۔ ویسے ہوگا، آپ نے بھی نہیں، ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جیسے پہلے ان دنوں کے اندر یا پچھلے ایام میں بسا اوقات سونا بہت اب جا رہا ہوتا ہے، جی بالکل، اچانک جو ہے وہ نیچے آتا ہے، اچھا ایون 5,000 ہی نیچے آئے، 10,000 ہی نیچے آئے، لیکن جہاں زیادہ سونا دیا گیا وہاں 5,000 اگر تولہ پہ کم ہوا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نیچے وہ آ جائے گا۔ صحیح، یہ بسا اوقات یہ جو ہوتے ہیں نا، جو سونے کے جیولر کے جو انویسٹر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی کرتے ان میں بہت بڑا یہ لین دین جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہاں بہت فرق آئے گا، تو یہ دونوں پہلو کو ہی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ باہر سے بھی کالز ہیں، جی ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی محمد دانش اتاری شارجہ سے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی جائے اور اس کی شریعت نے کوئی مقدار معین کی ہے کہ اگر کسی شخص کی زکوٰۃ ہی 5 لاکھ روپے بنتی ہے تو کیا وہ کسی ایک ہی مستحق کو پورے کے پورے پیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ جی دانش بھائی ضرور، کیا کہیں گے؟ جی، مستحق کے زکوٰۃ کو 1 ٹائم ایک ہی مرتبہ آپ جو ہے وہ نصاب سے زیادہ رقم بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو دینا جائز ہے۔ نصاب سے یعنی کیا مراد؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سے زیادہ رقم بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا جائز ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ٹکڑوں میں دے رہے ہیں، آپ نے پہلے 1 لاکھ دے دی اور اب اس نے اس کو خرچ بھی نہیں کیا، وہ مقروض بھی نہیں ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا خود، اب آپ جو ہے وہ اسے دوسری زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ دے سکتے۔ تو البتہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص اکیلا ہے، عیالدار نہیں ہے، مقروض بھی نہیں ہے، تو اسے جو ہے وہ اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ جو ہے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، اس سے جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ چاہیے۔ لیکن اگر وہ عیالدار ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، تو اس صورت کے اندر بعض اوقات کچھ ایسی کنڈیشن یا ضرورت ایسی آ جاتی ہے، یکمشت بھی آپ جو ہے وہ پوری زکوٰۃ نصاب سے زیادہ بھی مال اس کو ادا کر سکتے ہیں 1 ٹائم۔ اسی طرح وہ مقروض ہے، اس کے اوپر کروڑوں روپے کا جو ہے وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو اب اگر اسے جو ہے وہ کوئی 90 لاکھ بھی دے گا تو اس کا وہ قرضے کے اندر ہی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو اس صورت کے اندر بالکل اسے دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھ بھال ضروری ہے، جیسا کہ بتائیں کہ اب 1 لاکھ روپے پہلے ہی کسی نے دیا ہوا ہے، اب اس کے بعد ہوتا ہی ہے کفیل صاحب کہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ضرورت 5 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے،
یا علاج معالجے کا معاملہ ہے، اسی طرح شادی اور مکان کی خریداری، جی یہ 3 کام بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میں تو ایک کہوں کہ جتنوں سے پوچھا ہے، بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ جس نے زکاتیں دی ان کی زکاتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے 2-3 سے رابطہ کر کے اتنا مال جمع کر لیا، اب 52.5 تولے کے برابر جو قیمت ہے، شاید 80,000 یا 70,000 کے درمیان، ایون کہ اتنی پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب یہ پیسہ ان کے پاس آ گیا، ابھی ان کی ضرورت یہی ہے کہ یار ہمیں تو 6 لاکھ کی ضرورت ہے، اور وہ خرچ بھی نہیں کیا، وہ خرچ بھی نہیں کیا، ابھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اب دوسرا بھی دے رہا ہے، تیسرا بھی دے رہا ہے، تو کتنے اس میں مسائل یہ اس طرح۔ بالکل اس کے اندر جو لینے والا شخص ہے نا، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی لوگ اگر مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو میں ان کی زکوٰۃ ضائع تو نہ کروں۔ اگر اس کی کوئی ایسی واقعی حاجت مند ضرورت مند ہے اور شرعی اعتبار سے جو ہے وہ اگلی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو اس کے مختلف صورتیں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کہ بھئی گھر کے مثال پر 4 فرد ہیں، چاروں ہی جو ہے وہ شرعی فقیر ہیں، تو ٹھیک ہے دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ دے، اس کو نہ دے، ٹھیک، گھر کے کسی بیوہ کو جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں تو بھئی اس کے مثال کے طور پر بچے بھی جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ بالغ ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ ان میں سے جو ہے وہ کسی کو دے دیں۔ تو وہی ہے کہ اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو بالکل کئی جگہوں کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا اپنی زکوٰۃ خود بھی ضائع ہونے سے بچائیں، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اسے بھی زکوٰۃ لینے سے متعلقہ مسائل بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے معلوم نہیں ہوں گے تو کئی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کی زکوٰۃ ضائع ہو رہی ہوگی، وہ اپنے آپ کو کچھ اور لوگوں پر ظاہر کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ شریعت کے اندر غنی کی قرار پا رہی ہوگی، تو لہٰذا اسے بھی یہ مسائل سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بنت دل محمد، یہ پنجاب سے ہیں، برے والا سے۔ یہ سوال ان کا کہ کہتے ہیں کہ میری بڑی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ بخشش فرمائے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وراثت میں 4.5 تولے سونا چھوڑا ہے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سونے کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ چاروں بچے بالغ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بچوں کا ہی انہوں نے بیان کیا ہے اور شوہر کا بیان سوال میں نہیں ہے اس طرح، تو کیا کہیں گے؟ کسی خاتون کا انتقال ہو تو اور 2 بچے ہیں، 2 ہی بچیاں ہیں اور صرف جیولری ہے، سونا ہے، اس میں اس کی کیا طریقہ کار ہوگا؟ بنیادی طور پر تو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جب بھی آپ کسی شخص کے وراثت سے متعلق سوال کریں تو عموماً ہم ان کی اولاد کے بارے میں تو بتاتے ہیں، ان کے والدین کے بارے میں نہیں بتاتے، حالانکہ وہ بھی حقدار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جن کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے وقت ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا، اگر تھا اور اب بھی ہے تو انہیں بھی حصہ دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ تھا اور اب نہیں ہے تو ان کا حصہ ان کے ورثاء میں جو ہے وہ جائے گا، ان کے جو ہے وہ بیٹوں میں یا ان کی جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ جائے گا، تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال شوہر ہیں تو انہیں بھی حصہ ملے گا، بیٹا بیٹی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ماں کا جیولری ہے نا وہ بیٹیوں میں ہی تقسیم ہوگی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماں ہو یا باپ ہو، ان کی جائیداد ہو یا جیولری ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی مال ہے ترکے کا وہ تمام ورثاء کے اندر ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت رابطہ کر کے تحریری طور پہ فتویٰ حاصل کر لیں، یہ ڈیٹیل بتا کر کہ مرحومہ کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا نہیں تھا، شوہر حیات ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے مسئلے کا جواب دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ والدہ کے پاس کچھ اماؤنٹ رکھا ہوا ہے لاکھوں میں، لیکن والدہ نے سنبھال کے الگ سے رکھا ہے کہ یہ بیٹیوں کی شادی میں خرچ کرنا ہے، اور یہ مسئلہ کفیل بھائی تقریباً بکثرت گھروں میں کچھ گولڈ کی صورت میں زیور ہوتا ہے، اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ بچوں کی شادیوں میں کام آئے گا،
اب اس میں کئی سال گزرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ بنے گی جبکہ ہم اس کو اس مقصد کے لیے رکھا ہوا؟ جی بالکل، اس پر زکوٰۃ بھی بنے گی، اس کی وجہ سے حج بھی فرض ہوگا، جس کی ملکیت میں جس ہے، کی ملکیت میں ہے اور اس کی اتنا مالیت ہے تو اس پر حج بھی فرض ہوگا، اور ہر سال کی زکوٰۃ بھی۔ بچیوں کے لیے رکھنا یوں ہی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے وہ فلاں دکان سے فریج خریدیں گے، تو کیا وہ پیسہ دکاندار کی ملکیت ہوگی ابھی سے؟ جب خریدیں گے جب ہوگا نا، تو لہٰذا اسی طریقے سے جب آپ بچیوں کی شادی کریں گے تو جب خرچ ہوگا، ابھی تو آپ کی ملکیت پر ہی ہے، لہٰذا جب آپ کی ملکیت پر ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر لازم ہے، اور اس میں کئی اعتبارات سے جو ہے وہ عورتیں زکوٰۃ ادا نہ کر کے گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں، یا بسا اوقات وہ شوہروں کی ملکیت پر ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا سونا لا کر اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ تم جمع کر کے رکھو، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچیوں کی شادی کے لیے ہے۔ تو اگرچہ شادی کے لیے ہے، آپ نے جب بچیوں کی ملک نہیں کیا یا بچیاں نابالغ تھیں اور ان کے لیے نہیں خریدا، تو اس صورت کے اندر بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نابالغ بچیوں کے لیے باپ اگر وہ مال خریدے گا تو وہ بچیوں کی ملکیت ہو جائے گا، تو جب تک بچیاں نابالغ ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور مگر اس صورت کے اندر وہ جب بچیوں کی ملک قرار پائے گا تو اسے والدہ یا کوئی اور استعمال بھی نہیں کر سکے گا، اور اسے بلا حاجت شرعی بیچ بھی نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو یا تو ڈائریکٹ بچیوں کی ملکیت والی صورت جی۔ اختیار کی جائے، لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ آپ بچیاں آگے جا کر ان پہ پھر زکوٰۃ کے معاملات آئیں اوپر گے۔ زکوٰۃ بھی ہوگی، پھر وہی کہ دیکھیں نابالغ بچی ہے تو اب اگر کسی جگہ پر درمیان میں ضرورت پیش آئی اسے بیچنے کی تو وہ آپ بھی نہیں بیچ لے پائیں گے، سکتے۔ مسائل اس کے اچھا، اپنے۔ والدہ اسے استعمال نہیں کر سکتی کہ وہ خود اسے پہن لے، تو ان تمام باتوں کا بھی پھر خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے اور ان میں جو ممنوع مصارف ہیں، ان میں جس طرح جو ہے وہ ماں باپ یا اولاد کو آپ نیچے تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، شوہر بیوی آپس میں اپنی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ مفتی علی اصغر صاحب نے کام تجارت پروگرام کیا تو مجھے کسی نے یہی سوال بھیجا کہ نہیں انہوں نے کہا اجازت ہے، میں نے کیسے ہو سکتا ہے اجازت انہوں نے کہہ دیا ہو۔ میں خود تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں گیا کہ چلے دیکھتے ہیں پروگرام میں کیا سوال تھا اور کیا تھا۔ سوال کا یہ نکلا کہ ایک بیوی صاحب نصاب ہے لیکن اس کا شوہر مقروض ہے وہ اور زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ اب کسی تیسرے آدمی نے اپنی زکوٰۃ اس شوہر کو دی ہے جس کی بیوی زکوٰۃ خود دیتی ہے، تو بھائی یہ بیوی نے زکوٰۃ اپنی تھوڑی دی ہے، تیسرے آدمی نے اس شوہر کو دی ہے، تو اس سے وہ یہ سمجھ گیا کہ بس شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب وہ مقروض ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، تیسرا بندہ دے رہا ہے تو گھر والے کیا نہیں دیں گے اس کو؟ تو کچھ مصارف ہیں جہاں بالکل زکوٰۃ، کچھ جو عزیز ان میں بالخصوص بیٹے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح پوتے، نواسے یہ اپنے آباء و اجداد مطلب اپنے والدین کو، نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو وہ نہیں دے سکتی، یہ بالکل یہ واضح۔ ہاں آگے ارد گرد کے جو رشتے ہیں ان میں پھر صورتیں ہیں، بالکل ہیں کہ اگر کوئی بھائی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو بہن اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے یا بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنی بہنوں کو دے، شرط وہ ضروری ہے حقدار ہونا، کیونکہ اس میں بعض اوقات آدمی ان لازمی چیزوں کو نہیں دیکھتا تو اس سے پھر آپ کی زکوٰۃ وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ کالز اور لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وکاس بات کر رہا ہوں واکنڈ سے کہ میں ایک شاپ میں ایز اے سیلز مین کام کر رہا ہوں، وہاں سے میں تنخواہ لیتا ہوں، لیکن اب کچھ اس طرح سلسلہ بن رہا ہے کہ جن کی شاپ ہے جو آنر ہے ان کی طرف سے مجھے پیشکش دی گئی ہے کہ میں اس میں اس کا جو آدھا حصہ ہے اس کے اوپر میں انویسٹمنٹ کروں، اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ جو سیل ہوگا
اس سیل کا جو پروفٹ ہوگا وہ ہاف ہو جائے گا. مطلب کہ وہ جتنا بھی میں اس میں خرچہ کروں گا، جو انویسٹمنٹ کروں گا، جو سامان میں لے کر آؤں گا، تو سامان کی جو سیل ہوگی سب میں اپنے پاس رکھوں گا. مہینے کے آخر میں جو پروفٹ نکلے گا وہ آدھا آنر کا ہو جائے گا اور آدھا میرا ہو جائے گا. آج مفتی صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مال زکوٰۃ سے اگر کسی کا قرضہ اتار دیا تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے، قرضہ اتار دیا اور اس سے پہلے ملازم سے اب سیٹ بننے کا سفر، کیا کہتے ہیں؟ چلتے کاروبار میں رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کی شرعی اعتبار سے جو طریقہ کار رائج ہے اس کے مطابق اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پارٹنرشپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ کیش کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیش سے ہوتی ہے یا ایسی چیز سے ہوتی ہے کہ اگر وہ دونوں افراد کی مل جائے تو اب اس صورت کے اندر اس کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ فلاں کی تھی یا فلاں کی، تو یوں گویا کہ وہ ایک ہی ہو جاتی ہے. اب اس میں سے جو آگے بزنس چلتا ہے اس میں دونوں کو پروفٹ جو ہے وہ ملتا ہے. تو جب ایک کاروبار بنا بنایا بسا بسایا موجود ہوتا ہے تو اس میں سامان موجود ہے. اب جب وہ سامان پہلے کسی شخص کی ملکیت پر موجود ہے تو اب اگر وہ ضائع ہوگا یا اس سے جو بھی پروفٹ ہوگا وہ اسی کا ہوگا، نئے آنے والے پارٹنر کا جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے رننگ بزنس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر مثال کے طور پہ ایک دکان چل رہی تھی، اب سیٹ کہتا ہے یار یہ میں نئی دکان جو ہے وہ کھولنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر اتنے پیسے میں انویسٹ کر رہا ہوں، اتنے تم انویسٹ کرو اور ہم اس کو الگ کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. ایک نیا کام، ایک نیا جو ہے وہ کام جو ہے وہ رہے گا. اب اس کے اندر اگر سیٹ کی یہ بات لگاتا ہے، سیٹ یہ شرط لگاتا ہے کہ بھئی دیکھو کام تو میں نہیں کروں گا، کام تم جو ہے وہ کرو گے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں بس صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ سیٹ کا جو پروفٹ ہے، یا سیٹ سے مراد یوں سمجھ لیں کام نہ کرنے والے کا جو پروفٹ ہے وہ اس کے کیپٹل سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیپٹل کی پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے اور جو پارٹنرشپ کے دیگر شرعی اصول ہیں ان تمام کا خیال رکھا جائے تو یہ درست ہے. پارٹنرشپ رننگ بزنس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پیچیدہ ہیلہ بہرحال موجود ہے. اس کے لیے آپ کو دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ آنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا دونوں فریقین کا، پھر اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اس مسئلے کے اندر یا اس جیسے دیگر مسائل کے اندر جب ہم دونوں فریقین کو اس لیے بلاتے ہیں کہ دونوں مسئلے کو جانیں کہ ہو کیا رہا ہے. ورنہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر یہ کہتا ہے یار کچھ بھی کر لو یار ٹھیک ہے مجھے تو پروفٹ سے غرض ہے، جی وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہوا کیا ہے، کیا ہے. اور پھر جب آخر میں، کیونکہ بہرحال کوئی بھی چیز ہے تو اس کے مائنس پلس تو ہوتے ہی ہیں، بالکل جب مائنس آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. کہ بھائی شروع میں آپ کو یہی تو کہا جا رہا تھا کہ پہلے اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ہم اس کے مائنس بھی بتائیں گے کہ بھائی اس کے یہی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ہوں یہ ضروری نہیں لیکن ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا آپ کا ذہن پہلے سے اس معاملے پر کلیئر ہونا ضروری. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ قرضہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مقروض کو ہی دیا، ایک ہے قرضہ کسی اور جس کا قرضہ اس کو. ڈائریکٹ قرضہ دینے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر مقروض کے حکم سے اس کی اجازت سے آپ نے جو ہے وہ قرضہ دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اچھا انداز اور یہی اختیار کر لینا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ 7 یا 8 روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت رجب المرجب کے حوالے سے اگر کچھ کم ہو جائیں یا ایک ساتھ ان کو کیا رکھنے، مطلقاً رجب شریف کے روزے رکھنے؟ رجب شریف کے روزے رکھنے کی تو جو ہے فضائل موجود ہیں، اور ابتدائی 3 دنوں کی جو ہے وہ اور زیادہ فضیلت جو ہے وہ تھی. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ رجب کے روزے رکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ جہاں بھی احادیث طیبہ کے اندر تعداد کے اوپر فضیلت بیان کی گئی تو وہاں کمی ہونے کی صورت میں بہرحال وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. ہاں زیادہ ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ کالز لیتے ہیں. لٹک سے بات کر رہا ہوں. تو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہے. 2-3 آدمی مسجد کے بورنگ سے پانی لے کر جاتے ہیں. آیا مسجد کے بور سے پانی لے کر جانا درست ہے؟ اس معاملے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی جائے. جی فرمائیے. مسجد کے بور سے یا کنویں سے
بنیادی طور پہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو پانی جب تک زمین میں ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ جو نکالے گا وہ اسی کا ہوگا، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے، نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز استعمال کی جائے گی۔ بورنگ کے لیے موٹر استعمال ہوتی ہے، موٹر کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ مسجد کی استعمال نہیں کر سکتے۔ مسجد کی بورنگ کا پانی جب مسجد کی ہی جو ہے وہ لائٹ سے، مسجد کی ہی جو ہے وہ موٹر سے نکالیں گے تو وہ مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، اسے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز پہ بھی سوالات ہیں اور پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ دعا نام رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، دعا نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ملک شریف کی جو تلاوت ہے عصر یا ظہر کے بعد بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فضیلت شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی تلاوت تو ہو سکتی ہے، البتہ فضیلت جو ہے وہ رات میں پڑھنے کی ہے، تو وہ مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے تو مغرب کے بعد سے غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں محراب کی جگہ یا اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی قرآن پاک لے کے کہہ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، یا وہ جگہ مسجد سے باہر ہو جاتی ہے؟ جو محراب ہے وہ عین مسجد ہی ہوتا ہے، بالکل وہاں پر بھی آپ تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ کراچی شہر میں 5 جگہوں پر موجود ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، دارالفتہ اہل سنت لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں۔ ان شہروں میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں تو ضرور وزٹ کیا کریں، دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز اپنے پاس رکھیں اور وہاں پر رہنمائی آپ کال کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات درست طریقے سے وہ سمجھنے والا، سیکھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔